اس لیے میری ایک گزارش ہے، کسی کو بھی کسی بھی صحابی کے لیے ہلکی بات کرتے دیکھو، کسی کو بھی فوراً اس سے کنارہ لے لو، کیونکہ آج وہ کسی بھی صحابی پر بات کر رہا ہے، کل وہ ضرور سیدنا صدیق اکبر پہ بات کرے گا۔ یعنی دروازہ چھوٹی گستاخیاں بڑی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر ایمان بچانا ہے تو حضور سے جن چیزوں کو نسبت ہے ان کی تعظیم ہم پہ فرض ہے، جس سے بھی نسبت ہو۔ شہر رسول مدینہ منورہ نسبت رکھتا ہے حضور سے، سارے شہروں کے اندر سب سے زیادہ پیار ہم اس سے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نالین حضور سے نسبت رکھتی ہے، ہم کسی تاج سے اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا نالین مصطفیٰ سے نسبت ہے حضور سے۔ یہاں اب نالین نہیں دیکھی جا رہی ہے بلکہ نسبت رسول دیکھی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے حضور کی نالین کی توہین کر دی وہ کافر ہو گیا، نالین کی توہین کرنے والا کافر ہو گیا۔ اگر ایمان عزیز ہے، یہ بات توجہ سے سننا، بہت سنجیدگی سے، اگر ایمان عزیز ہے تو حضور سے منسوب چیزوں کا بہت احترام کیجیے۔ اور رہی بات یہ کہ اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا اور اس نے وہ کیا، تو میں آپ سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور بہت خوبصورت مشورہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائی۔ ابھی ہمیں استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا، ہم حضور کے صحابہ پر کیا بات کریں گے، ہم کیا ان پہ کلام کریں گے؟ ہم غوث و خواجہ غریب نواز کے بارے میں کوئی بات بولنے سے ڈرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اقطاب، اغواص، ابدال سے افضل ہے۔ کسی کو بات کرتے ہلکی بات کبھی نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی بات ایسی آپ کے سامنے آتی ہے کہ کچھ باتیں کہیں سے ہوئی ہے تو ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں حکم دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، ان کا ذکر کرو تو خیر سے کرو یا چپ رہو، خاموش رہو، چپ رہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو کریں گے۔ اچھا کیوں کریں گے؟ کہا کہ ایسا کیا تھا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کیا جو بات تم کر رہے ہو وہ بات مولا علی نے کی تھی؟ جو بات تم کر رہے ہو کیا امام حسن نے کی تھی؟ جو بات تم کر رہے ہو امام حسین نے کی تھی؟ کہا نہیں انہوں نے نہیں کی تھی۔ کہا کیوں نہیں کی تھی؟ کہا ان کو امت کا خیال تھا۔ میں نے کہا جب اتنے بڑے لوگوں نے امت کے خیال کی وجہ سے کچھ نہیں کیا تو تو نے دین کے لیے کیا کیا ہے جو تو یہ بکواس لے کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ جب بڑے خاموش ہیں، غوث پاک خاموش، غریب نواز خاموش، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خاموش، ہمارے اسلاف خاموش ہیں، تو ہمیں اور وہ کون لوگ باتیں کرتے ہیں پتہ ہے؟ جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ کون لوگ باتیں کرتے ہیں پتہ ہے؟ جن لوگوں کو 3 دن 4 دن تک غسل کرنے کی توفیق نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، میں کوئی آپ کے سامنے فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ایمان بچانا ہے، ایمان اگر بچانا ہے تو جس کو دیکھو ہلکی بات کرتا ہے، چہرہ مت دیکھو، چہرہ مت، عقیدہ دیکھو، خاندان مت دیکھو، عقیدہ دیکھو، اس لیے کہ ہماری شفاعت مصطفیٰ جان رحمت نے کرنی ہے، قبر میں اللہ کے رسول نے تشریف لانا ہے، جنت ہم نے حسنین کریمین کی خیرات کے طور پر لینا ہے، تو ہم نے انہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آج کل کچھ نابالغ محققین اور نابالغ مفکرین اور نوزائیدہ اللہ اکبر تحقیق کرنے والے ٹی ویوں پر آ کر کے کبھی صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور کبھی اہل بیت کے بارے میں، اور لوگ انہی کی باتوں کو دہرانے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ان چھٹ بھائیوں کی باتوں کو جو دہرا رہے ہو، کبھی یہ باتیں سرکار غوث پاک نے کی؟ آپ کی کتابوں کے اندر ملتی ہے؟ غوث پاک یوں ہی چلے گئے؟ فتح الغیب نہیں ہے، غنیت الطالبین نہیں ہے، الفتح الربانی نہیں ہے، خطوط غوث اعظم نہیں ہے، ملفوظات غوث اعظم نہیں ہے؟ کیا ان بزرگوں نے کی؟ غریب نواز نے کی، وارث پاک نے کی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کی؟ یہ بزرگ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے۔ دور حاضر کے فتنوں میں بڑا فتنہ یہ ہے کہ 2 طبقے آج ہمارے سماج کو، ہمارے مسلک کو جو ہے وہ دیمک کی طرح چاٹ رہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو اہل بیت کے فضائل سننا نہیں چاہتا، اور ایک تو وہ طبقہ ہے جو صحابہ کی عظمت کو برداشت نہیں کرتا۔ واللہ ہمارا تعلق نہ ان
سے ہے نہ ان رافضیوں سے ہے نہ ان ناسبیوں سے ہے. ہم کچھ نہیں دیکھتے, ہم تو نسبت مصطفیٰ دیکھتے ہیں. یا رسول اللہ آپ بے مثال ہیں, آپ کے گھر والے بھی بے مثال ہیں, آپ بے مثال ہیں, آپ کے در والے بھی بے مثال ہیں. نعرہ تکبیر. جب سرکار غوث پاک کے بارے میں یہ کہتے ہو تو اس سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت, جب غوث پاک کے کتے کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے تو پھر رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں کتنے مؤدب ہونا چاہیے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سکھاؤ. بات دور نکل گئی لیکن میری ذمہ داری ہے, اس لیے کہ میں صرف آپ کا دل بہلانے کے لیے نہیں آیا, دین کا چھوٹا موٹا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پر آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے تو ہم آپ کو آگاہ کریں. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سونا بن ہے, سونا پاس ہے, سونا زہر اٹھ پیارے, تیری گٹھی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ایک مشورہ اور دیتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. نئے چھوٹے چھوٹے چھوکروں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اپنے ان بڑے بڑے اسلاف کو دیکھو جن کی ولایت میں کسی کو شک نہیں. اس لیے کہ مجھے کسی چھوکرے کے نقش قدم پہ چلنے کی بجائے غوث پاک کا راستہ کافی ہے, غریب نواز کا راستہ کافی ہے, وارث پاک کا راستہ کافی ہے, مخدوم اشرف جہانگیر سے, کیونکہ جن کی ولایت پر دنیا متفق ہو, میں ان کا راستہ چھوڑ کر کے ان چھوکروں کو جن کی اردو بھی درست نہیں ہو, جنہیں قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہو, جو رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھتے ہوں, پھر میں نے انہیں کیوں آئیڈیل بنانا. ایک بات اچھی طرح ہمیں یاد رکھنا, بڑوں کا راستہ اختیار کرو, اپنے بڑوں سے وابستہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ. اعتدال کی راہ اہل سنت ہے. جو لوگ اچھا کچھ لوگوں کو یہ بھی میں نے بار بار کہا, ہر جگہ کہتا ہوں کہ نعرہ حیدری لگا دو تو کچھ لوگوں کا منہ اتر جاتا ہے, ان سے بھی ہمیں کوئی تعلق نہیں. اور جب صحابہ کی عظمت بیان کرو تو وہ اٹھ کے کھسکنے لگتے ہیں کہ اب کیا شروع ہو گیا. یہ بعد میں کہتے ہیں آپ بھی ایسا کہتے ہیں, ہم ہی ایسا کہتے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت ہیں, ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. ان لوگوں کو قوم کا قائد ہونے کا حق حاصل ہی نہیں ہے جو اہل البیت کے بارے میں ہلکی بات کریں یا اصحاب رسول کے بارے میں ہلکی بات کریں. قوم کا قائد وہی ہوگا, مقتدی وہی ہوگا, معتبر وہی ہوگا, مستند وہی ہوگا جو نسبت رسول کا احترام کرنا جانے. میرے بھائی, عشق تو یہاں تک سکھاتا ہے کہ ایک بار کسی نے امام مالک کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں, تو آپ نے تلوار نکال کے کہا تیری گردن مار دوں گا. جو میرے محبوب کو پسند ہے وہ تجھے کیسے پسند نہیں ہے. جب کدو کو کدو شریف کہتے ہیں سبزی ہونے کے باوجود, اہل عشق کا دستور یہ صرف محبوب نے کدو پسند کر لیا تو آج تک کدو پسند کیا جا رہا. کدو کو عشق والے صرف کدو نہیں کہتے, کدو شریف کہتے ہیں. ایک سبزی اگر محبوب پسند کر لیں تو اس کے انکار کی بنیاد, حالانکہ کدو کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, کچھ نہیں, لیکن صرف کیوں محبوب کی پسند ہے. امام مالک نے فرمایا توبہ کر, جب تک توبہ نہیں کرے گا چھوڑوں گا نہیں. یہ عشق والوں کا مزاج تھا. لوگ کیا کہتے رہے حضرت سب چلتا ہے, سب چلتا ہے تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے. سب نہیں چلتا, جو اللہ رسول کا قانون ہے وہی چلتا ہے بس.